الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین ان کے ایمان لانے کا واقعہ اور پھر ایمان لانے کے بعد ان پر جو حالات اور مسائل آئے اس کا تذکرہ ہے، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اس کا تذکرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عبداللہ ذو البجادین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتار رہے ہیں، تو میں نے اس وقت دل میں یہ تمنا کی کہ کاش کہ میں ہوتا ان کی جگہ اور یہ مبارک ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوتا۔ تو عبداللہ ذو البجادین یہ انہی قیمتی صحابیوں میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در پہ مسجد نبوی میں اپنے حجرے کے دروازے پر مسلسل پڑے رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ جس وقت یہ ایمان لائے ہیں اپنے ایمان لانے کا قصہ سناتے ہیں کہ جب یہ ایمان لائے یہ ایک یتیم تھے، ان کے والد صاحب نہیں تھے، اور ان کی پرورش ان کے چچا کیا کرتے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ کی پرورش ان کے چچا کیا کرتے تھے، اور ان کے چچا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب ان کے چچا کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملی تو بہت غصہ ہوئے اور ان کو بہت مارا پیٹا، اور ان کو گھر سے بھی نکالا، اور ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے، اور جو ان کا سامان تھوڑا بہت تھا وہ بھی چھین لیا۔ یہ اپنے سطر کو چھپاتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ ان کی والدہ نے جسم چھپانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی ایک غریب خاتون تھی، بیوہ خاتون تھی، ان کے پاس بھی کپڑے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو کپڑے دے سکیں، تو انہوں نے اپنی ایک چادر لی، ایک دھاری دار چادر، اور اس چادر کو 2 حصوں میں کر دیا، یعنی بیچ میں سے پھاڑ دیا، اور اپنے بیٹے کو دے دی کہ لے بیٹا اس سے اپنا جسم چھپا دے۔ حضرت عبداللہ نے اس چادر کا ایک حصے سے اوپر کا حصہ چھپایا اور ایک حصے سے نیچے تہبند مان لی، نیچے کا سطر چھپایا۔ یہ عبداللہ کا لباس تھا، اور اسی حالت میں اسی جو 2 چادروں میں جب ان کو ان کے چچا نے گھر سے نکال دیا، اب ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، والدہ کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں تھی کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اسی حالت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انہوں نے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کے چچا کا ان کے ساتھ جو سلوک رہا وہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جسم پر 2 چادریں دیکھیں، لباس نہیں ہے، کرتا اور شلوار نہیں ہے، صرف 2 چادریں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ذو البجادین،
یہ جب کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو اس کی حالت پر رشک کرتے ہوئے، حیرت کرتے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لقب دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو ایک لقب دیا، ذوالبجادین، دو چادروں والا، دو چادروں والا میرا عبداللہ۔ اس کے بعد سے عبداللہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ سے اور آج تک ذوالبجادین لگتا ہے، دو چادروں والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی سے حیران بھی تھے کہ ان کے چچا کا سلوک کتنا ہے، کیسا ہے، لیکن ان کی قیمت دیکھیں، آگے ان کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے قیمتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو انسانوں کی قیمت لگتی ہے لباس سے، مال سے، دولت سے، نوکری سے، عہدے سے، منصب سے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دربار میں انسان کی قیمت اعمال سے لگتی ہے، ایمان سے لگتی ہے، نیکی سے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جب گھر سے نکال دیا تو اب تمہارا گھر تو کوئی نہیں ہے، میرا گھر تمہارا گھر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلا کرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے قدم باہر رکھتے تو مسجد نبوی میں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت لگائی، ان کو اہمیت دی، ان کو مقام دیا کہ عبداللہ آج سے میرا گھر تمہارا گھر ہے، میری چوکھٹ تمہاری چوکھٹ ہے، اور میرا گھر کیونکہ مسجد میں ہے تو مسجد تمہارا گھر ہے، اللہ کا گھر تمہارا گھر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اہمیت دی، کسی غم زدہ اور پریشان حال کو ایسی اہمیت دینا، تو یہ بہت خوش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میرے دروازے پر پڑے رہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر، آپ کے دروازے پر مسلسل وہیں رہتے تھے۔ وہی دروازے کی چوکھٹ مسجد نبوی کا حصہ تھا، اور وہی دروازے کی دہلیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ یہ مسلسل اسی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے، ان کو بھی کھلا دیتے، بہت خوش تھے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے رسول کا در ان کا در، اللہ کے رسول کی دہلیز ان کی دہلیز، مسجد نبوی اللہ کا گھر ان کا گھر۔ ان کی حالت یہ تھی، ان کی جو ایک عادت تھی، خوبی تھی کہ یہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، بہت کیا کرتے تھے، اور اونچی اونچی آواز سے کرتے تھے۔ یعنی مسلسل، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں یہ مجذوب ہیں، یہ اللہ کی محبت کے دیوانے ہیں، عبداللہ کی بھی کچھ کیفیت ایسی تھی کہ مسلسل اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں اور دعاؤں میں رہتے تھے، اور اونچی اونچی آواز سے کرتے تھے۔ حضرت عمر ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے تلاوت اور ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ یہ تو ریاکاری ہے کہ تم دکھاوے کے لیے اتنی زور سے تلاوت ذکر کر رہے ہو، آہستہ کیا کرو، اللہ کو سنایا کرو، سب کو کیوں سنا رہے ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ عمر عبداللہ کو اونچی آواز سے ذکر کرنے سے روک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ایسی بات نہیں ہے، یہ ریاکاری کرنے والا نہیں ہے، یہ تو آہیں اللہ کی محبت کی آہیں بھرنے والا ہے، اللہ کی محبت میں تڑپنے والا ہے، اللہ کی یاد میں جب یہ روتا ہے تو اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کا دل اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، یہ تو اللہ کی محبت میں آہیں بھرنے والا ہے۔ تو ایک تو ان کی یہ خوبی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھ کر
آپ کے در پہ، اللہ کے در پہ مسلسل رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، مسلسل ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھا۔ غزوہ تبوک جو رومیوں سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا، اور اس غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بہت دور کا سفر کیا تھا۔ تو اس غزوہ تبوک میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اس غزوہ تبوک میں ابو بکر، حضرت عمر یہ بھی تھے، اور اس غزوہ تبوک میں حضرت عبداللہ ذو البجادین بھی تھے، یعنی سارے قیمتی صحابہ موجود تھے۔ کہتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں بیٹھے ہوئے تھے میدان جہاد میں، رات کا وقت تھا۔ میں نے رات میں دیکھا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، کیونکہ اندھیرا تھا اور اس زمانے میں لائٹیں تھی نہیں، تو جب آگ جلنے کا مطلب روشنی کی ضرورت ہوتی تو آگ جلاتے، آگ جلتی تو اس کی روشنی میں کام کرتے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں نے دیکھا کہ رات ہو رہی ہے، غزوہ تبوک میدان جہاد میں ایک کونے پہ کہیں آگ جل رہی ہے، میں اس آگ کے قریب گیا دیکھ کر کہ دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے، کیوں آگ جلائی ہے، رات کا ٹائم ہے۔ جیسے گھر میں رات کے ٹائم کوئی کمرے میں لائٹ جلائے تو سب پوچھتے ہیں کیوں لائٹ جلائی ہے، رات کے ٹائم لائٹ کیوں جلائی ہے بھائی۔ تو عبداللہ بن مسعود بھی فرمانے لگے میں نے غزوہ تبوک میں جب دیکھا میدان جہاد میں کہ آگ جل رہی ہے تو میں وہاں چلا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آگ کی روشنی میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں موجود ہیں، تشریف فرمائے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا، تو مجھے اطلاع دی کہ عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو گیا ہے، میدان جہاد میں انتقال ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہوگی۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے، ان کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں بھی وہیں شامل ہو گیا، عبداللہ کی قبر میں تدفین میں بھی شامل ہو گیا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر تیار ہو جائے تو مجھے بتانا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، عبداللہ ذو البجادین کی قبر پر خود تشریف لائے، اور آپ قبر کے اندر خود سے اترے، خود اتر گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ لاؤ اٹھا کر دو مجھے۔ دو صحابی نے مل کر حضرت عبداللہ کو اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ کو قبر میں لٹایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ عبداللہ ذو البجادین کتنا قیمتی انسان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس کا جسم ہے اور آپ اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، جس کو اللہ کے نبی قبر میں رکھیں اس کو تو کوئی نہیں چھو سکتا، قبر تو اس کے لیے جنت، وہ تو خوش نصیب انسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں ان کو اتارا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ قبر میں اتار رہے ہیں، اپنے دست مبارک سے قبر میں اتار رہے ہیں، اپنے دست مبارک سے مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، خوشخبری، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت عبداللہ بن ذو البجادین کو اہمیت دینا، صحابہ بڑے حیران کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذو البجادین کو اتنی اہمیت دی، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا، اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی راضی ہوں، اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، ایسا کیوں ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے کہ ان کے اندر چند خوبیاں تھیں، تلاوت قرآن، دعا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے، تلاوت قرآن، دعا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو، آپ کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑتے تھے، آپ کی چوکھٹ میں، آپ کی مسجد نبوی میں مسلسل وہیں پڑے رہتے تھے،
یعنی مسجد سے آپ کی باہر نہیں نکلتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، آپ کی دہلیز پہ رہتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے اور مسلسل اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جن خوبیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو یہ مقام دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ان کے ہاتھوں میں عبداللہ کا جسم ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے کے بعد بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ یہ ساری بشارتیں، خوبیاں، یہ بشارتیں، یہ انعامات کس بات پر ملے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، تلاوت کثرت سے کرتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے اور مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ جس بندے خدا کی زندگی اللہ کے در پہ زیادہ گزرتی ہو، اللہ کے ذکر میں زیادہ گزرتی ہو، تلاوت کا اہتمام کرتا ہو، اس کو بھی یہ ساری بشارتیں، اس سے بڑھ کر بشارتیں، خوبیاں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کے اوقات کو تقسیم کریں، اپنے اوقات میں سے اکثر اوقات کوشش کریں مسجد میں گزریں، تلاوت میں گزریں، ذکر میں گزریں، اور پھر مسجدوں میں گزارنے کا وقت آ گیا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گزارا کرتے تھے آخری عشرہ پورا، اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کیا کرتے تھے، اپنی امت کو درس دیتے تھے کہ مسجد سے مسائل حل ہوتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ رہو آ کر۔ تو یہ مسجد میں رہنے کی خوبی جو عبداللہ کی تھی، اور عبداللہ کو اللہ نے اس خوبی پر اتنے زیادہ نوازا، تو مسجد میں رہنے کے دن آ رہے ہیں۔ ہمیشہ مسجد میں رہنا چاہیے، زیادہ وقت گزارنا چاہیے، لیکن دن رات مسجد میں گزارنے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے اعتکاف کا، آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس پر اہتمام کم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف کرتے تھے، مدینہ آنے کے بعد آپ نے 10 سال مسلسل اعتکاف کیا، ایک ناغہ بھی نہیں ہے، اور اپنی ازواج مطہرات، اپنے گھر کی خواتین کو بھی کہتے ہیں اعتکاف کرو۔ تو گھر میں خواتین اعتکاف کرتی، مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے اور آپ کے صحابہ کرتے، اور یہ ایک ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ صحابہ، علماء امت، اولیاء امت، صلحاء امت کا ہمیشہ سے اس کا معمول رہا آخری عشرے کا اعتکاف۔ لیکن اب یہ اعتکاف کا معمول کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کی اہمیت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی فکر ہو تو مسجدوں میں جگہ نہ ملے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر گھر کا ایک فرد، ایک مرد، ہر گھر کا ایک یا دو مرد ضرور مسجد میں اعتکاف کریں، اور ہر گھر میں ایک خاتون ضرور گھر میں اعتکاف کریں۔ جب جا کر کہا جائے گا کہ الحمدللہ یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس پر اہتمام سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ نہیں تو اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ سنت نہیں ہے کہ کبھی عمل کرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی چھوڑا، مسلسل اس پر عمل کیا ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی عمل کیا۔ اگر ہمارے گھروں میں اس میں کوتاہی ہے تو خدا را اس کوتاہی کو ختم کریں، اور اس سال کے اعتکاف میں ہر گھر کا ایک فرد، مرد مسجد میں اعتکاف کرے گا، اور ہر گھر کی ایک خاتون گھر میں اعتکاف کریں گی۔ اپنے اپنے گھروں میں ترتیب دیں، اپنی خواتین کا بھی ذہن بنائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رمضان کا جو اعتکاف کرتا ہے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندق کے برابر دور کر دیتے ہیں، اور 1 خندق کی پیمائش آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس طرح کی 3 خندق سے دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف۔ 10 دن کے اعتکاف پر 30 خندقیں، 1 خندق کی پیمائش آسمان و زمین، اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جہنم سے دوری اعتکاف کی برکت سے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ مسجد میں جب آتا ہے انسان، اللہ کے در پہ آتا ہے، سارے مسائل یہیں سے حل ہوتے ہیں، مشکلات یہیں سے حل ہوتی ہیں، پریشانیاں یہیں سے دور ہوتی ہیں، حاجتیں اور ضرورتیں یہیں سے پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش ہم نے یہی کرنی ہے، اپنے گھروں میں بات چلائیں، اپنے دوستوں کو ترغیب دیں، اپنے متعلقین میں بات چلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو رمضان سے مخصوص ہے، آخری عشرے کا اعتکاف، یہی موقع ہے اس سنت کو پورا کرنے کا۔ اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کریں اور 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائیں،
اور اپنی خواتین کو ترغیب دیں وہ بھی 10 دن کے لیے اپنے گھر کے کسی ایک حصے میں کسی ایک کمرے میں چادر باندھ کر بیٹھ جائیں اور وہاں پہ اعتکاف کی نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا